अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान कलअदम तहरीके तालिबान की तरफ से अपने एक मरकजी कमांडर की हलाकत की तस्दीक। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। कोयटा में पुलिस ट्रक पर खुदकुश हमला, 7 हलाक दर्जनों जख्मी। सूबाई दारकूमत से मैं सतार काकड़। सूबे कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें, विफाकी हुकूमत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। मस्कत में 4 मुल्की इजलास में कोई पेशरफ न हो सकी। अफगान तालिबान की मुज़ाकरात में शिरकत के बगैर ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा, तज्ज़ियाकारों की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। और जनूबी एशिया से ये खबर कि अक़वाम मुत्तहिदा का पनाहगज़ीनों के लिए इदारा बांग्लादेशी हुक्काम से अपील कर रहा है कि वो तकरीबन 15,000 रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के इंदराज के काम में तेजी लाए, जो म्यांमार के साथ बांग्लादेश की सरहद पर फंसे हुए हैं। और आलमी खबरों में अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद ने जो शाम और इराक में दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है, कहा है कि रक्का का 95% इलाका उनके कंट्रोल में है। इराकी फौज ने बुध के रोज कहा है कि करकुक शहर और मुल्क के शिमाली हिस्सों की तेल की तनसीबात पर दोबारा कब्जे के बाद उसने मूसल डैम समेत मजीद इलाकों को कुर्द जंगजुओं से छीन लिया है। सोमालिया के इंटेलिजेंस हुक्काम ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते दारुल-हुकूमत मोगदिशु में होने वाले खौफनाक बम धमाके का हदफ तुर्की का वो फौजी अड्डा था जिसका इफ्तिताह हाल ही में हुआ है। और इसराइली फोर्सेस ने गुज़श्ता रात एक कार्रवाई में मगरिबी किनारे की फलस्तीनी मीडिया कंपनियों पर छापा मारा है। फौज का कहना था कि ये कंपनियां इसराइल के खिलाफ तशद्दुद पर उकसा रही थीं। व्हाइट हाउस ने एक विफाकी जज के उस फैसले पर इंतहाई नाराजगी का इजहार किया है जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस ताज़ा इंतजामी हुक्मनामे को रोक दिया गया है जो बुध से नाफिजुल अमल होना था और जिसमें मुतादिद मुल्कों के मुसाफिरों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। और पुर्तगाल के वजीर दाखिला अरबानो डिसूजा ने बुध के रोज उसके बाद इस्तीफा दे दिया है जब इस साल जंगलों की आग में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी तालिबान ने तस्दीक की है कि उनके रहनुमा उमर मंसूर मिसाइल हमले में हलाक हो गए हैं। बावर किया जाता है कि उमर मंसूर पेशावर स्कूल हमले का मरकजी मंसूबा साज था। इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने बुध को एक बयान में अपने एक मरकजी रहनुमा उमर मंसूर की हलाकत की तस्दीक की है। पाकिस्तानी तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी ने बयान में कहा कि उमर मंसूर की मौत के बाद अब दराए आदम खेल और पेशावर के लिए उस्मान मंसूर को बतौर सरबराह मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक उमर मंसूर दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर मुल्क की तारीख के मौलिक तरीन हमले के अलावा 2016 के अवाइल में चारसदा में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमलों का मरकजी मंसूबा साज था। पाकिस्तानी ओहदेदारों का ये मौक़िफ़ रहा है कि उमर मंसूर सरहद पार अफगानिस्तान में रूपोश रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये तो नहीं बताया गया कि उमर मंसूर कहाँ और कैसे मारा गया, लेकिन इतलात के मुताबिक रवां हफ्ते पाक अफगान सरहद के करीब अफगान और रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन की कार्रवाइयों में शिद्दत पसंदों को सूबा खोस्त और पख्तिया में निशाना बनाया गया और इसी दौरान उमर मंसूर भी मारा गया। पाकिस्तान के वजीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला तलाल चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि सरहद पार अफगानिस्तान की जानिब छुपे शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों से अमन की कोशिशों को तकवीत मिलेगी। बॉर्डर के उस पार भी इसी खलूस के साथ और इसी तावन के साथ अगर लड़ी जाए तो ये बदइत्मादी भी कम हो सकती है और ये कॉपरेशन जब होगी और एक दूसरे पर एतमाद किया जाएगा तभी ये रिजल्ट आएंगे। और ये जो अगर टीटीपी के या ये जो खुरसानी जो कि बहुत सारे पाकिस्तान के हमलों में ऐसे इसका नाम था और इसने बहुत सारी यहाँ दहशतगर्दी के वाकयात इनकी जमात ने करवाए, अगर इस तरह के
کامیابیاں ملیں گی تو یقیناً یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یہ صرف پاکستان میں دہشت گردی ختم ہونے سے یا صرف افغانستان میں امن سے ختم نہیں ہوگی، یہ دونوں طرف جب بارڈر کے امن ہوگا تو یہ ختم ہوگی۔ عمر منصور کو عمر نرے اور خالد خراسانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اور اس سے قبل گزشتہ سال بھی عمر منصور کی افغانستان میں ایک مبینہ ڈرون حملے میں مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، لیکن اس وقت تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستانی سرحد کے قریب افغانستان کے سرحدی علاقوں میں چھپے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ صوبے بلوچستان میں پولیس پر ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے اس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ستار کاکڑ۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں پولیس پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں 7 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ریپڈ ریسپانس گروپ کا ایک ٹرک بدھ کی صبح 28 اہلکاروں کو لے کر سریاب کے تربیتی مرکز جا رہا تھا کہ نیو سریاب کے علاقے میں ایک سپیڈ بریکر پر جب اس کی رفتار کم ہوئی تو اسی اثناء میں ایک شخص نے بارودی مواد سے بھری اپنی گاڑی ٹرک سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ علاقہ شہر سے دور ہونے کے باعث امدادی سرگرمیاں تاخیر سے شروع کی گئیں اور آگ پر قابو پانے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو کوئٹہ کے سول اور ملٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کے بقول زخمیوں میں زیادہ تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے، جن میں سے 4 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ بم ڈسپوزل حکام کے مطابق دھماکے میں لگ بھگ 100 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ حملے کے بعد جائے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ دھماکے کی تحقیقات کے لیے لاہور سے فرانزک ٹیم طلب کر لی گئی ہے۔ کسی زمانے میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اس طرح کے دھماکے کیے جاتے تھے، اب پولیس فورس کو اور فرنٹیئر کور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وائی؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا ہمارا پروایکٹیو اپروچ جو ہے وہ ان کو چھپ رہا ہے، اور سب سے پہلے وہ ٹارگٹ اسی فورسز کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس جنگ میں فورسز کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ میکسیمم سینٹنس جو ہے دیٹ از ڈیتھ سینٹنس۔ جب کوئی ڈیتھ سینٹنس قبول کر کے آ رہا ہے تو یہ آسان دشمن نہیں ہے، اور ہم اسی مشکل دشمن کے ساتھ لڑیں گے اور یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ تحریک طالبان نے صحافیوں کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس کے خودکش بمبار نے یہ حملہ حکومت کی جانب سے جیلی مقابلوں میں بے گناہ قیدیوں کے مبینہ قتل کا انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ اس سے پہلے کوئٹہ میں ہونے والے بیشتر دھماکوں کی ذمہ داری ایک کالعدم مذہبی تنظیم لشکری جنگوی العالمی قبول کرتی رہی ہے، جو داعش کی ایک اتحادی تنظیم قرار دی جاتی ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے دھماکے کی مذمت کی ہے اور غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا سریاب ہی کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیس کے اسپیشل برانچ کے ایک افسر انسپیکٹر عبدالسلام کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ ملزمان واقعے کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ رواں سال کے دوران پولیس کے اہلکاروں پر کئی حملے ہوئے ہیں، جن میں 3 افسران سمیت 20 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ رواں مہینے کے پہلے ہفتے میں بھی بلوچستان کے ضلع جلمکسی کے شہر گنداوا میں ایک درگاہ پر ہونے والے خودکش حملے میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دھماکے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ کالعدم مذہبی تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے تمام صوبائی حکومتوں کو نام بدل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے والی کالعدم تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزارت داخلہ کا یہ بیان ایک ایسی وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں اکثر ایسی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں کہ بعض تنظیمیں نام بدل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض اپنے لیے فنڈز بھی جمع کر رہی ہیں۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان تنظیموں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے بقول جب وفاقی انٹیلیجنس اداروں کو ان تنظیموں سے متعلق معلومات ملتی ہیں تو ان معلومات کا تبادلہ تمام صوبائی حکومتوں سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دائرہ کار میں ان کے خلاف مؤثر کارروائی کر سکیں۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں شدت پسند اور عسکری تنظیموں کے خلاف کارروائی کریں۔ گاہے بگاہے جب ہمیں وفاقی ایجنسیوں سے کچھ رپورٹس ملتی ہیں تو ہم اکارڈنگلی پھر صوبوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، انہیں آگاہ بھی کرتے ہیں، ان سے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں تاکہ بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں وہ نام بدل کے یا دوسری طرح کسی طرح وہ دوبارہ کام نہ کر سکے، اور اسی طرح ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس پہ نظر رکھتی ہیں، اور جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ہم صوبوں کو اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ طلال چودھری نے مزید کہا کہ حکومت کالعدم تنظیموں کے نام بدل کر کام کرنے کو کسی طور برداشت نہیں کرے گی۔ دیکھیں، یہ ایک تو بالکل اس کی زیرو ٹالرنس ہے اور زیرو ٹالرنس رہے گی، اور اس کے لیے ایک آج کل ہی ایک ایگزامپل جو ہے وہ اگر آپ کے نظر سے گزری ہو تو وہ ایک پارٹی، ایک ایسی جو بینڈ آؤٹ فٹ ہے، اس نے کوشش کی کہ وہ نام بدل کے ایک سیاسی پارٹی بنا لے، جس پہ انٹیریئر منسٹری کے لیٹر کے بعد اور ہمارے پاس آنے والی رپورٹس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس کی وہ رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں کی۔ واضح ہے کہ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک خط کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ملی مسلم لیگ کو یہ کہتے ہوئے رجسٹر نہ کرنے کی سفارش کی تھی کہ اس کا تعلق مبینہ طور پر ایک کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی وزارت داخلہ کی طرف سے صوبائی حکومتوں کو جاری کی جانے والی تازہ ہدایت کو معمول کی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے 20 نکاتی قومی لاہ عمل پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کا نارمل سسٹم افیکٹو نہیں ہوگا جب تک معاملات کیسے امپروو ہوں گے۔ سو دیئرفور اف دی منسٹری آف انٹیریئر were to issue a statement کہ جناب نیب کے جو 20 پوائنٹس ہیں اس میں سے 8 جس میں ہمارا خیال تھا کہ ری انویگوریشن چاہیے، اس پہ ہم نے یہ ایکشن کر دیا ہے، تو then that would seem as a resolve to really reactivate the internal mechanism for fighting terrorism۔ پاکستان میں 60 سے زائد تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اور حال ہی میں پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول وزیر دفاع خواجہ آصف نے بعض کالعدم تنظیموں کو بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی خفت کا باعث بن رہی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان میں امن و استحکام کے قیام کے سلسلے میں عمان میں ہونے والی 4 ملکی کانفرنس بغیر کسی مشترکہ اعلامیے کے ختم ہو گئی ہے، تاہم شریک ممالک کے نمائندوں نے اس پر الگ الگ اظہار خیال کیا ہے۔ مبصرین بھی اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ مبصرین کے آراء پر مشتمل اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ۔ افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے اور مذاکراتی عمل کو بحال کرنے کے لیے پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل 4 ملکی گروپ کا اجلاس رواں ہفتے عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا۔ ماضی کے برعکس اس مرتبہ 4 ملکی اجلاس کے بعد کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی آئندہ اجلاس کی تاریخ کے بارے میں کچھ کہا گیا۔ افغان وزارت خارجہ کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ مسقط میں ہونے والے اجلاس میں افغان وفد کی طرف سے خاص طور پر پاکستان سے اصرار کیا گیا ہے کہ وہ ماضی میں ہونے والے اجلاسوں میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کابل آئندہ اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کوئی باضابطہ رد عمل تو سامنے نہیں آیا، البتہ سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین کہتے ہیں کہ تمام فریقوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مسئلے کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعطل ٹوٹا ہے جنرل باجوہ کی دورے کے بعد کابل میں، اور انشاءاللہ آگے ہوگا۔ ایک ہی واحد راستہ ہے مذاکرات، اور مذاکرات ہونے پڑیں گے کابل حکومت اور طالبان کے درمیان، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو، چین بھی شامل ہو، امریکہ بھی شامل ہو۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ افغانستان کے بارے میں اسلام آباد کا موقف واضح ہے۔ Pakistan has participated in all the initiatives which were Afghan owned, Afghan led, and they were aimed at bringing peace and stability in Afghanistan.
नफीस जकरिया ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की तमाम कोशिशों में शिरकत की और इस बारे में इस्लामाबाद आइंदा भी किरदार अदा करता रहेगा, चाहे वो 4 मुल्की ग्रुप की सतह पर हो या हार्ट ऑफ एशिया की सतह पर। We will play a role in the initiatives. इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद से वाबस्ता नजम रफीक कहते हैं कि बातचीत के अमल में तालिबान की शमूलियत जरूरी है, लेकिन उनके बकौल इस बारे में अफगान हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। कम से कम मेरी या मेरे जैसे लोग जो इन हालात को देखते हैं, उन्होंने कोई उम्मीद नहीं बांधी हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये किसी भी नतीजे की तरफ ये मीटिंग लेके नहीं जाएगी जब तक तालिबान जो मेन इसके एक्टर हैं उनको इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जाता। अगर तो अफगानिस्तान हुकूमत तालिबान को किसी किस्म का किरदार मुस्तकबिल में देने के लिए तैयार है तो ही ये बात आगे चल सकती है। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के हसूल की कोशिशों को बामानी बनाने के लिए अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त बातचीत जरूरी है। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।